تیسرا مقصد، اگر شیطان شرک میں مبتلا کرنے پر کامیاب نہیں ہوتا کہ شرک میں مبتلا کر دے بندوں کو، کبائر میں بھی مبتلا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا، یا کبائر کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادات سے روکتا ہے۔ آج دیکھتے ہیں آپ لوگ، بہت سے لوگ یہ عبادات فرائض میں بھی روکتا ہے، نوافل سے بھی روکتا ہے۔ آپ دیکھیں بہت سے لوگ آج تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس زعم میں ہے کہ ہم تو موحد ہیں، اس زعم میں ہے کہ ہم تو یہ کام کر رہے ہیں، توحید پھیلا رہے ہیں۔ ایسے آپ دیکھتے جائیے بہت سی چیزیں ہیں۔ یہ اگر غور کریں تو اس میں بہت بڑا دخل شیطان کا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کے اوپر غور کریں جس میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پورا کا پورا ذرا غور کریں، کافہ کیا ہے اسلام میں؟ آپ جانتے ہیں کہ اولا بنیادی طور پر ہمارے دین اسلام میں 4 چیزیں ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں اور اخلاقیات ہیں۔ اگر کوئی شخص عقائد میں بہت پختہ ہے، معاملات میں کچا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شیطان کی چال میں آ گیا ہے۔ اگر عقیدے میں بڑا پختہ، توحید اس کی بڑی اچھی ہے، لیکن اگر وہ عبادات میں کوتاہی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان کا اس کے اوپر حملہ ہو چکا ہے۔ اگر وہ اپنی عبادات میں بڑا ہی پختہ ہے، اپنے عقائد میں بڑا پختہ ہے، لیکن معاملات اس کے کچے ہیں، تو اس کا مطلب ہے شیطان کا اس پر حملہ ہو چکا ہے، اپنے مقصد میں کامیاب ہے شیطان۔ اور اگر سب کچھ صحیح ہے، معاملات میں بالکل پرفیکٹ ہے، عبادات میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، عقائد میں انشاءاللہ پکا موحد ہے، لیکن اخلاقیات، سامنے سے کوئی مزدور آ رہا ہوگا تو اسے دیکھ کر کے سلام نہیں کرے گا، کیوں؟ اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے، وہ مزدور سلام کرے، وہ سمجھ جائے کہ اخلاقیات کے بارے میں دین اسلام سے وہ دور ہے اور شیطان۔ اور آپ جانتے ہیں بہت سے اہل علم کے بارے میں لوگوں کو یہ شکایت رہا کرتی ہے کہ بدخلق ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھتے نہیں ہے کہ شیطان ان کے اوپر حملہ آور ہے، یہ شیطان کی تحریش سے ہے۔ ہمارے بھائی قاری نجم الحسن صاحب کہتے ہیں، اگر کوئی تم سے سلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں، ہنس کر کے، تو سمجھو کہ یہ جماعت کا ہے، میں جماعت کا نام نہیں لوں گا۔ اور کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور پھر سینے پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ سمجھو کہ ہاں بھائی اس جماعت کا ہے، لیکن وہ کہتا ہے السلام علیکم یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بس اپنی ناک اور بھوں چڑھائے ہوئے ہے، اس کے ہونٹ میں مسکراہٹ نہیں ہے، تو سمجھو کہ وہ اہل حدیث و سلفی ہے۔ وہ یہ کیوں ساتھیوں؟ شیطان کو کیوں ہم نے دخل دیا؟ یہ سمجھنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور یہ بھی یاد رکھنی چاہیے، چاہے عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، ان میں کچھ چیزیں واجبات ہیں اور کچھ چیزیں سنن اور مستحبات بھی ہیں۔ سنن اور مستحبات بھی ہیں۔ اگر انسان واجبات کو کر رہا ہے، سنتوں کو چھوڑ رہا ہے، ضروریات کو پوری کر رہا ہے، لیکن کمالیات کو چھوڑ رہا ہے اخلاقیات وغیرہ کے معاملے میں، تو اس کا یہ سمجھے کہ وہ ابھی دین میں پورا داخل نہیں ہوا۔ اسی لیے اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ یعنی معلوم کیا ہوا کہ اگر پورے داخل نہیں ہو رہے ہو تو گویا شیطان کے اوپر، شیطان کے نقش قدم کے اوپر تم چل رہے ہو۔ انہ لکم عدو مبین، سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو چاہتا ہے کہ میسر یعنی جوا اور یہ قمار اور جوا کے ذریعے اور شراب کے ذریعے تمہارے درمیان میں اختلاف پیدا کرے، اور کیا کرے؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں کس سے روکے؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اور نماز سے روکے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ،
ساتھیوں مجھے وہ حدیث یاد آئی جو ایک صحابی سے مروی ہے اور پورے کتب حدیث میں ان کی صرف ایک حدیث ہے بس، اس کے علاوہ ان سے کوئی اور حدیث مروی نہیں ہے، صرف ایک حدیث ان سے مروی ہے۔ اگر مجھ سے بھول ہو رہی ہو تو اہل علم اس کی اصلاح کر دیں گے، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے کہ ان سے صرف ایک حدیث مروی ہے۔ وہ کون ہے؟ صبرہ ابن ابی فاکہہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سنن نسائی میں، مسند احمد میں، صحیح ابن حبان میں ان کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ بیان فرما رہے تھے، ان اللہ قعد لابن آدم باطرقہ، شیطان انسان کے لیے تمام راستے میں بیٹھتا ہے، اور خود نہیں تو اپنے چیلوں کو لگا دیتا ہے، تمام راستے میں، یعنی عقائد کے بھی، معاملات کے بھی، عبادات کے بھی، ہر راستے میں بیٹھا دیتا ہے۔ مثال آپ نے دی کہ اسے اسلام کے راستے میں بیٹھتا ہے، اگر وہ اسلام لانا چاہتا ہے تو کہا تم اسلام لے آؤ گے، ارے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ تمہارے باپ دادا اسی دین کے اوپر چلے آئے ہیں، لیکن انسان بندہ اس کی بات نہیں مانتا اور اسلام لے آ لیتا ہے۔ تو پھر اگر اسے ہجرت کی ضرورت پڑتی ہے تو ہجرت کے راستے میں بیٹھتا ہے، کہے گا کہ ارے وہ زمین جس پر تم پیدا ہوئے، جہاں تم نے اپنا بچپنا گزارا، جس مٹی میں کھیل کر کے تم بڑے ہوئے ہو، جن دریاؤں کا تم پانی پیتے رہے ہو، جن درختوں کا پھل کھاتے رہے ہو، جہاں پر تمہارے رشتہ دار ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، کبھی ضرورت پڑے گی تمہارے کام آئیں گے، ان کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ کہاں چلے جاؤ گے تم لوگ؟ اور کہتا ہے کہ مہاجر کی مثال کیا ہے کہ ایک رسی میں بندھا ہوا گھوڑا ہے، یعنی گویا کہ گھوڑے کی لگام جس کے ہاتھ میں ہوگی وہ اس کو اپنے قبضے میں کیے رہے گی جہاں تک چاہے کہ جانے جائے۔ ایسے تم جاؤ گے دور تو بالکل محصور ہو کر کے رہ جاؤ گے، تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اس کی نافرمانی کرتا، ہجرت کر لیتا ہے۔ اب جب یہ کام کر لیا، ناکام ہوا، یہ دیکھیے شیطان کا مقصد کیسے دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ اب جب ہجرت بھی کر لیا اس کی نافرمانی کر کے، تو جہاد کے راستے میں بیٹھتا ہے کہ ارے تو جہاد کرے گا، قتل کر دیا جائے گا، جان اور مال کو اس میں کا خطرہ ہے، اور جانتا ہے کہ انسان کو اپنی بیوی سے جتنی محبت ہوتی ہے دنیا میں کسی اور انسان سے نہیں ہوتی ہے، اسی لیے شیطان کہتا ہے تو قتل کر دیا جائے گا، تیری بیوی دوسرے سے شادی کر لے گی، حالانکہ تم نے تو قسم کھائی ہے کہ زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے، لیکن وہ شادی کر لے گی دوسرے سے۔ یہ دیکھیے شیطان کا ہیلا۔ تو آپ سمجھ رہا ہے کہ اس کی نافرمانی کرتا ہے اور جہاد کرتا ہے۔ آپ نے بیان فرمایا کہ جو شخص ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے، گویا بغیر حساب جنت میں جائے گا وہ۔ اب اسی سے آپ قیاس کر لیجئے کہ گویا انسان کے ہر راہ میں شیطان بیٹھتا ہے۔ ساتھیوں یہ موضوع بڑا لمبا ہے، میں آگے بڑھتا ہوں ورنہ اسی میں گھر کر کے رہ جاؤں گا میں۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 009665089597707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 0096650262762۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔